نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ اور ان کی شان مرتبت کو بیان کیا جائے گا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن سے رب تعالی محبت فرماتا ہے اور پھر ان کی محبت کو آسمان دنیا میں پھیلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان نفوس قدسیہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت ہوتی ہے ان دلوں کا چناؤ بھی اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، یعنی وہ دل جو اولیاء کرام کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ دل پاک اور مطہر اور صاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چناؤ کیا اور پھر ان اولیاء کی محبت کو ان دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ کے سب سے پہلے ہم شان نزول کی طرف آئیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظری میں اس پہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ بحث کی ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے متعلق نازل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی مولا علی کی محبت کافروں کے علاوہ مومنین کے دلوں میں اور ساری کائنات میں پیدا فرما دے گا۔ اس روایت پہ اگر آپ غور کریں اور اس شان نزول پہ اگر آپ غور کریں تو جو مولا علی سے محبت کریں گے وہ صاحبان ایمان ہوں گے، وہ مومنین ہوں گے، اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا علی کی محبت کو جو ہے وہ پیدا فرمائے گا۔ لیکن جن دلوں میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کون سے دل ہیں؟ کافر۔ کافروں کے لیے جو ہے وہ مولا علی کی محبت نہیں رکھی گئی، مومنین کے لیے اس محبت کو رکھا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک صالح اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ پیدا فرما دے گا۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ناصر و مددگار ہوں اس کے علی ناصر اور مددگار ہیں،
جس کا میں مالک اور سردار ہوں، علی اس کے مالک اور سردار ہیں۔ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ اسی لیے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ اگر تم علی کو یاد کرتے ہو، علی کا ذکر کرتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور سید عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب علی عبادہ، کہ علی کی محبت یہ بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو دیکھنا بھی عبادت ہوا، محبت بھی عبادت ہوئی، اور ذکر بھی عبادت بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نفوس قدسیہ محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چناؤ کیا اور پھر ان محبوب لوگوں کی محبت کو دلوں میں ڈالا گیا۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول تھا۔ اب آپ اس سورہ مریم کی آیت کریمہ پہ ذرا غور کریں کہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا، وہ کون ہیں؟ اس آیت کریمہ میں ان کی دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، یعنی نیک اعمال، یعنی وہ صاحبان ایمان بھی ہوں گے اور نیک اعمال سر انجام دینے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پہ پختہ ایمان اور یقین رکھنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے یہ بچنے والے ہوں گے۔ گویا ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اتباع رسول میں گزرتی ہے، اطاعت الہی میں گزرتی ہے۔ وہ جہاں عبادات کرتے ہیں وہیں پہ جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ جن برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اپنے نفوس کو ان سے روک کر رکھتے ہیں، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ وہ کام بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، پختگی کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں۔ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد یہ بات میں کسی اور سے نہ پوچھوں، یعنی ایسا آپ جواب عطا فرمائیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر ڈٹ جاؤ، پھر استقامت اختیار کر لو، پھر اس پہ جم جاؤ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے ڈرنا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ایمان باللہ یعنی جو اللہ کا قانون ہے اس پہ اس کی زندگی بسر ہوگی، اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں اس پہ وہ اپنی زندگی بسر کرے گا، پھر کیا ہے استقامت اختیار کرے گا، ڈٹ جائے گا، جم جائے گا، اور پھر اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ زبان بندے کو جنت میں بھی لے جائے گی، یہی زبان اللہ معاف فرمائے جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے ڈرتے رہنا۔ اسی لیے اولیاء کرام اپنی زبان کی طرف بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، من صمت نجا،
کہ جو خاموشی اختیار کرتا ہے، زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ نجات پا جائے گا۔ اب اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ وہ زبان سے حق بات نہ کہے، کہ جہاں حق بات کہنی ہے وہاں سے بھی رک جائے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ مسلط کا شکار ہو جائے اور کیا کرے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ نہیں، یہ خاموشی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جب حق بات ہو تو حق بات کہے، لیکن جو زبان کے دیگر فتنے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ کسی کی برائی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، وہ زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اچھے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، یعنی جب بھی وہ منہ کھولتا ہے تو وہ اچھے الفاظ نکالتا ہے، حسن خلق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا وہ کامیاب ہوتا ہے، اور حق بات سے کبھی بھی جو ہے وہ کہنے سے نہیں ڈرتا۔ اب میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی میں توجہ چاہوں گا، اور آج میرا جو موضوع گفتگو ہے پھر میں ایک لنک قائم کر دیتا ہوں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی محبت کو رب تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ پھر ان دلوں کا بھی چناؤ ہوتا ہے، رب تعالیٰ ان کو چنتا ہے، تو پھر ان اولیاء کی محبت کو دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ ان نفوس قدسیہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے آج ہم حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، حضور داتا گنج بخش ہجویری سے کرتے ہیں، شیخ سرہندی سے کرتے ہیں، حضرت مجد الثانی سے کرتے ہیں، معین الدین خواجہ اجمیر سے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ نفوس قدسیہ کون تھے؟ یہ اللہ والے تھے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزاری، اطاعت اور اطاعت الہی میں انہوں نے گزاری، اطاعت رسول میں زندگی بسر کی انہوں نے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے۔ پھر جب وہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کی محبت کو آسمانوں پہ پہلے پھیلاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرت کعب وہ بیان کرتے ہیں، اور آپ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پایا کہ زمین میں بسنے والے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہوتا ہے۔ پہلے رب تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، پھر جو ہے وہ ان کی محبت کو آسمان دنیا اور پھر آسمان دنیا سے زمین پہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رکھا جاتا ہے۔ اب اس پہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے، رب ہو کے جبریل امین کو ندا دے رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو دیکھیں کہ اعلان اس بندے کا جو اس دنیا میں رہتا ہے، جس کی زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول پہ گزرتی ہے، سو اس کی محبت سب سے پہلے کہاں سے آغاز ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ رب تعالیٰ ندا دیتا ہے اور جبریل امین کو کیا فرماتا ہے کہ سنو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، تو جبریل امین علیہ السلام اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کا آغاز ہو گیا یہاں سے۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے فرمائی، اعلان آسمان دنیا میں ہو رہا ہے، اور جب اعلان ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین علیہ السلام، ان کو اس محبت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل امین تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب رب تعالیٰ کا حکم ہے، جبریل امین علیہ السلام سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔
آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جبریل امین علیہ السلام آسمانی مخلوق کی طرف ندا دیتے ہیں، اور وہ ندا دیتے ہوئے حضرت جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، سو تم بھی فلاں کو اپنا محبوب بنا لو، تم بھی اس فلاں سے محبت کرو۔ آغاز رب تعالیٰ سے ہوا، جبریل امین محبت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہی حکم لے کے آسمان دنیا پہ وہ جو آسمانی مخلوق ہے اس میں جا کے ندا جبریل امین علیہ السلام دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، فلاں جو ہے رب تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، سو تم اس سے محبت کرو۔ جو اہل سما ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پھر جو اہل سما ہیں وہ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اہل سما کی محبت شروع ہو گئی، پھر کیا ہے؟ ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر ان کی محبت کو زمین والوں کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں مقبول کب ہوتے ہیں؟ جب وہ آسمان دنیا والے جو ہے وہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور جبریل امی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب چونکہ محبت کی بات ہوئی ہے تو محبت ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مومنین ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ کیسے محبت کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی وہ اس کو برداشت کریں گے، اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، اللہ کے لیے وہ اعمال سر انجام دیتے ہیں، گویا ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ سو جب محبت کرتے ہیں تو وہ پھر اس سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، پھر ان کی راتیں جو ہیں وہ مسلح پہ گزرتی ہیں، دن جہاد کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، دن آقا علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے تھے، حضور کی مجلس میں دین لیتے، آقا علیہ السلام اگر جہاد پہ جاتے تو وہی صحابہ جو ہے فوراً تیار ہو جاتے، اس دین کو وہ پھیلاتے آگے، اور رات اللہ کے حضور جو ہے وہ جگتے، اس رب کو راضی کرتے ہوئے گزرتی۔ کس لیے؟ وہ اس محبت کی وجہ سے کہ جس محبت کا پودا ان کے دلوں میں جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا، وہ اس کی آبیاری کرنے کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں، اسی کی خوشنودی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر اور جو اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے اور ان کے حکم کی پیروی میں آ جاتا ہے، ظاہری بات ہے کہ جو اس کا حکم ہے ان کی زندگی اسی پہ گزرتی ہے، کہ جن سے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں، اور جن کا حکم دیا گیا اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایک شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اگر اسے سچی محبت ہے تو قرآن اللہ کی کتاب اور اس کا کلام ہے یا کہ نہیں ہے؟ اب قرآن میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ کیا ہے؟ قائم کرنے کا حکم ہے۔ اب جس سے محبت ہو اس کی بات کو ٹالا جاتا ہے۔ آپ دنیاوی محبت پہ اس کو ذرا غور کریں، آپ اس کی محبت کو نہیں ٹالا جاتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ دنیاوی محبت ہے۔ اور یہ محبت خالصتاً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو کیا وہ اس کے حکم کو نہیں مانے گا؟ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرتا ہے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر کی اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و ولا آخر تک ہم تیزی کے ساتھ، جیسے وہ قرآن مجید کا ایک دور ہوتا ہے رمضان مبارک میں تراویح کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، ایسے جو ہے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز میں ہے کیا؟ کیا ہمیں پتہ ہے؟ کیا خبر ہے؟
بھئی آپ تو رب کے حضور کھڑے ہو جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، آپ اسے منانے جا رہے ہوتے ہو، آپ کسی دنیاوی محبوب کو جب آپ راضی کرنا چاہتے ہو، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو، تو آپ کس قدر اس کے ناز اور نخرے اٹھائیں گے کہ کوئی کہیں ایسی بات نہ ہو جائے وہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے بندو، جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو تو آپ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہو، اس کو راضی کر رہے ہوتے ہو، آپ اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو اب آپ جب نماز پڑھتے ہو تو کیا اس نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے معنی آپ کو پتہ ہے؟ اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ہماری نمازیں بھی رسمی رہ گئی ہیں، آج ہماری عبادات بھی رسم رہ گئی ہیں۔ خیر وہ محبت کے موضوع پہ پھر محبت پہ ہی گفتگو ہو جائے گی، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اتنا کافی ہے۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب محبت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کو محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر وہ آسمان دنیا پہ پھیلائی جاتی ہے، پھر اس نیک بندے کی مقبولیت دنیا میں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے، پھر نیک دلوں میں ان اولیاء کی محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح اب یہی جب محبت کی بات ہو رہی ہے، اب روایت بھی وہ ایک اور روایت آ گئی اسی محبت کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی کو ندا دیتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین علیہ السلام اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آسمان دنیا پہ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، سو تم بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ثم تنزل لہ المحبۃ فی اہل الارض، کہ پھر وہ آسمان دنیا سے محبت جو ہے وہ اہل زمین کے دلوں میں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے اس شخص کی۔ پہلی روایات میں کیا تھا کہ وہ مخلوق میں جو آسمان دنیا سے محبت جب زمین کی طرف آتی ہے تو وہ مخلوق میں مقبول ہو جاتا ہے بندہ، اور اس روایت میں کیا آتا ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ سو جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں یہ دل بھی بڑے پاک اور مطہر ہیں۔ وہ محبت اللہ سے شروع ہوئی، جبریل امین آسمان دنیا سے، اور پھر جو ہے وہ کہاں پہ پہنچی؟ اس دنیا میں پہنچی۔ اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب میرے پاس کچھ روایات اور بھی تھیں لیکن اس پہ اب میں ختم کرتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت حرم بن حیان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ سچے دل سے اس رب کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اے رب تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر چیز دینے والا ہے۔ جب وہ سچے دل سے اپنا تعلق رب تعالیٰ سے جوڑ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ مخلوق کا جو دل ہے وہ اس بندے کی طرف جو ہے وہ پھیر دیتا ہے کہ تم اس میرے بندے سے محبت کرو کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب یہ میرا محبوب بن گیا ہے، سو تم بھی جو ہے وہ اس سے محبت کرو۔ یہاں تک کہ ان کی محبت و مودت اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ آج پرفتن دور میں اللہ والوں کے خلاف بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، بڑے بڑے
کرامات کا انکار کیا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے ناموں سے ان کی زندگیوں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ رقیق حملے کیے جاتے ہیں. میں ان الفاظ کو یہاں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے اور ہماری نوجوان نسل ان کو اسلامی اسکالر سمجھ کے سنتی ہے. اب کیا وہ اللہ کی محبت کو پھیلا رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ والوں کی محبت نہیں رکھتے تو دین آپ تک کہاں کیسے پہنچا؟ آپ کی سند کیا ہے دین کی؟ دین کی سند ہی ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ جب خاص توجہ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، پھر کسی اور طرف توجہ نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ ان کا چناؤ کرتا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں اور اتنی عبادت کروں کہ لوگ مجھے اللہ کا نیک بندہ کہنا شروع کر دیں. اس نے یہ نیت کی اور آغاز کر دیا. اس نے وہ رات بھی جو ہے وہ عبادت کرتا، دن بھی جو ہے وہ بڑی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر ہوتی، مسجد میں سب سے پہلے آتا، سب سے آخر میں نکلتا، یعنی اس نے بڑی کوشش اور تگودو کر دی. 6 ماہ کے 7 ماہ گزرے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ جہاں سے گزرتا لوگ کہتے ریاکار جا رہا ہے، یہ شوونگ آف کرتا ہے، یہ ریاکار ہے. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا میں اللہ کی عبادت کر تو رہا ہوں لیکن میری نیت کا قبلہ درست نہیں تھا، میری توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، قبلہ ٹھیک نہیں ہے میرا. کیوں نہ آج میں سچے دل سے تائب ہو کر اپنی سمت قبلہ بھی تبدیل کروں، کیوں نہ میں یہ جو اعمال کر رہا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے لیے خالص کر لوں. میں کسی اور کے لیے نہیں کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا. بس وہ اپنی نیت کا قبلہ بدلتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ باری تعالیٰ جو عمل کروں گا، جو عبادت کروں گا، جو نیک اعمال کروں گا تیرے لیے ہوں گے، خالصتاً باری تعالیٰ تیرے لیے ہوں گے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنی سمت قبلہ بدلی، نیت کو بدلا، نیت کو نیک اور صالح کیا، تو جہاں سے گزرتا لوگ کہتے اللہ کا بندہ جا رہا ہے، اللہ کا ولی جا رہا ہے. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی ساری توجہ اللہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.